چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، لیکن کل اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ اپنی بات کو انہوں نے نئے مطلب جو ہیں وہ پہنا دیے ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کیا جاتا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے، اداروں کو کنٹروورشل بنایا جائے، ان کو مسمحل کیا جائے اور ری ایکشن دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی جمع تفریق کر کے کہا جائے جی کہ میں نے تو میرٹ کی بات کہی تھی۔ کم از کم میری ہوش میں کو ایک دو کے علاوہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں ساری کی ساری تقرریاں جو ہیں میرٹ پہ ہوئی ہیں۔ پہلا، دوسرا یا تیسرا یا چوتھا جو بھی 4 یا 5 نام آتے ہیں، اور فوج کی قیادت بھیجتی ہے، وہ نام سینیورٹی کے حساب سے بھیجتی ہے، اس میں سے پرائم منسٹر اپنی مشورے کے ساتھ جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے اس میں سے آرمی چیف یا نیول چیف یا ایئر چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں، آپ حساب لگا لیں پھر اس یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جائے گا۔ عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ 15-20 سال 25 سال انہوں نے جاب کری ہوتی ہے، پروفیسرس کی، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ یونیورسٹی کے بورڈوں پہ آتے ہیں۔ فرح گجر صاحبہ تو غالباً یونیورسٹی کے بورڈ کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، ٹرسٹی، پہلے زلفی بخاری کو رکھا تھا انہوں نے ٹرسٹی، وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہے، او لیول پاس ہے، اس کے بعد جب وہ ناراض بھی ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا اور فرح گجر کو لے آئے۔ یہ ٹرسٹ ہے یونیورسٹی کا؟ سیریسلی کوئی یونیورسٹی آپ بنا رہے ہیں، خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ کی بیگم اور اس کی دوست پر ٹرسٹی ہوتے ہیں یونیورسٹی کے؟ یہ کون سی مذاق ہے؟ تو یہ بھی بتا دیں ہم کو کہ کسی کو آپ نے کسی سے پیسے لیے، کسی کو پیسے واپس کر دیے آپ نے، اور اس سے زمینیں لی، اس کو رشوت کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا؟ یہ تحفے طائف کہا جائے گا، نذرانہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، ہدیہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ مجھے اس کا ورڈ بتا دیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو رشوت کہیں گے یا ہدیہ کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں درگاہ ہوں، اس کے لوگ نذرانہ دیتے ہیں، اس پہ آ کے لوگ۔ میں خان صاحب کو یہ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے جویلری لی تو انہوں نے کہا ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہیرے سستے ہو سکتا ہے مہنگے ہو، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ ٹالنی نہیں چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا آدمی جو کہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ 20-30 سال جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرتے رہے، تو ان کو آ کے یہ بات کرنی چاہیے۔ پی آئی ڈی میں آئیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پی آئی ڈی میں آئیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں اور یہاں پر آ کے یہ جواب دیں، قوم کو بتائیں کہ کیا بیگم صاحبہ نے جولری کسی سے لی ہے جب خان صاحب حکومت میں تھے؟ اتنی سی بات ہے۔ اور اگر وہ جولری لی ہے تو کیا اس کے کسی کے فیورز دیے ہیں؟ اور کیا اس جولری کو رشوت کے زمرے میں لیا جائے گا یا وہ بھی نذرانہ عقیدت ہے؟ یہ خان صاحب جواب دے دیں، تو اس کے بعد جو ان کی میرٹ کی بات ہے، جو اینٹی کرپشن کی بات ہے، اس میں بڑا وزن آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک طرف جو ہے جیسے امریکہ کی بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ بات ختم کروں گا، ایک طرف آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے خلاف کنسپریسی کری اور ہم امریکہ کے خلاف انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم امریکہ میں جا کے $25,000 یعنی کہ 55 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 60 لاکھ روپے مہینے کا آپ لابیسٹ رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا دوغلا پن تو ہے نا اس کے اندر کہ امریکہ میں آپ تو امریکہ سے بڑی حقیقی آزادی چاہتے تھے، تو پھر امریکہ میں لابیسٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ بھی ذرا سا خان صاحب اس بات کا بھی جواب دیں، ہمارا جواب نہ دیں، مہتاب حیدر صاحب کا جواب دے دیں۔ بہت شکریہ۔ صاحب آپ بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، اللہ کا شکر ہے 88 کے بعد کبھی آپ الیکشن نہیں جا رہے۔ ابھی آپ نے 3 چیزیں کہی ہیں۔ ایک تو کہا کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ پہ افریدی بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ملک بیٹھا ہوا تھا، میجر جنرل نارتھ کارٹیکس کا۔ اس نے کہا تھا کہ میں سرونگ ہے، ابھی بھی آپ ہی کی منسٹری ڈیفینس پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں۔ نہیں، ڈیفینس پروڈکشن چلیں بات کریں۔ تو کیا آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افریدی
अफरीदी ने नेशनल असम्बली में कहा कि ये 99 नाम लिखे हुए हैं, चले वो तो गलत कह रहा था। तो जो मेजर जनरल साहब थे जिनकी अभी भी 1 साल 3 महीने नौकरी बाकी है, क्या वो 18 साल दोशीजा थी, उनको नहीं पता था कैसे केस सुनाएंगे? नंबर 2, एक और आपने गोगी का नाम लिया। गोगी को आप जानते हैं, बड़ा गोगी। क्योंकि मैं भी उसी इलाके का गुजरांवाला डिवीजन से ताल्लुक है मेरा, तो वो इकबाल गुजर साहब की बहू है। इकबाल गुजर साहब आपके इंतहाई काबिल एहतराम एमपी है, मेरा उसी गांव से ताल्लुक है। तो आप ये बताएं, जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के लिए जब फरदौस आशिकवान ने वहां पे अफराद को उठाया था इलेक्शन में, तो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से उसी गोगी ने रोका था। तो उस वक्त तो वो ठीक थे, अब कैसे गलत हो गए? देखिए, मैं आपकी बातों का जवाब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक़्त जब राना सनाउल्लाह साहब गिरफ़्तार हुए थे तो जो नारकोटिक्स के मिनिस्ट्री में जो जनरल साहब थे उनकी वर्जन भी जो है सामने आनी चाहिए। अफरीदी साहब की वर्जन जो है बिल्कुल बार बार सामने आई है। उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कस्में खा के उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये 20 किलो जो है इनसे निकली है। बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उसकी ज़रूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। दूसरी बात आपने जो कही है, अगर आपने टीवी पे सुना हो तो चौधरी इकबाल साहब मेरे लिए वो बड़े मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने इसको डिसओन किया हुआ है। अगर आपको याद हो, अगर आपने टीवी पे देखा हो, इस रिश्ते को उन्होंने डिसओन किया हुआ, और ये उसी वक्त कर दिया था उन्होंने जब ये सारा कुछ जो है सामने इसका सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ था। उन्होंने कहा जी कि मेरा उस वक्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है जब ये रिश्ता जो है वो कायम हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब को इस बहस में या इस जो है वो तनाज़े में जो है उनको इन्वॉल्व करना जो है मेरे ख्याल है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप अगर उनके शहर के हैं, गुजरांवाला डिवीज़न के हैं, मैं भी गुजरांवाला डिवीज़न के हूँ, चौधरी साहब बड़े पुराने हमारे साथी हैं, 3-4 दफ़ा वो वज़ीर रहे हुए हैं, और उन्होंने इस रिश्ते से अपनी जो है लातल्लुकी का इजहार जो है भरमला एक टीवी प्रोग्राम पे किया हुआ है। मुझे अब याद नहीं है कौन सा टीवी, लेकिन मैंने खुद सुना हुआ है। जी आप और राहुल नमान साहब। मेरा नाम राहुल नमान है, रेगियार खान से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल ये है कि आया कि पीडीएम के रिसेंटली इजलास में ये फैसला हो चुका है कि आर्मी चीफ साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है, और जो मुतवक्के दौरा है शहबाज शरीफ साहब का लंदन का, क्या उसी की ये कड़ी है? दूसरा सर ये भी थोड़ा सा वादे करें कि क्या पीडीएम ने ये भी फैसला कर लिया है कि पंजाब का वज़ीर आला चेंज किया जा रहा है, हमजा शहबाज साहब नए वज़ीर आला होंगे? ये सर ये आपके सप्लीमेंट्री इसका मैं इसी सवाल में जी फरमाएं। जो आप जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं इमरान खान की, वो हमने तो कहीं नहीं सुनी, क्योंकि किसी टीवी चैनल दिखाई नहीं। एक तो ये बता दें उन्होंने कहा क्या है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है। इसका सवाल मिलता नहीं है, सवाल का जवाब देना था ना उस वाले का। सुने मैं उनका जवाब दे लूं। मैं उनका हमने सुनी नहीं, आपकी तकरीर हमने सुनी हुई है। मैं उनका जवाब दूं, मैं आपका भी सवाल का जवाब दूं। आप ये प्लीज जरा रिपीट कर दें। मैं मुझे मेरा साथी पीडीएम के रिसेंटली जो इजलास जी, मैं उस इजलास में इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ कतई तौर पे। दूसरा जो है हमजा शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर आला बनना, उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। लंदन जाने का मियाँ शहबाज शरीफ के टूर का कम से कम मुझे कोई इल्म नहीं है, इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। तो इसलिए आपके तीनों सवाल जो हैं उनका जवाब जो है नफ़ी में है। इस किस्म के ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई फैसला हुआ है, ना कोई कतई तौर पर इस किस्म को। जी आप बताएं। जो जिस तकरीर का हवाला दिया जा रहा है वो किसी टीवी चैनल ने दिखाई नहीं। एक तो बता दें उन्होंने कहा क्या है, लेकिन आपने जो कहा है वो तो सारी दुनिया ने सुना है। आपने कहा कि इन्होंने हड्डियों से गोश्त भी नोच लिए हैं, और जो मियां जवेद लतीफ ने कहा वो भी सबने सुना है, और जो कहा गया कि वो खुडे लैंड लग गया है
وہ بھی صاحب نے سنا ہے, مجھے بتائیں. نہیں میں آپ کا سوال بالکل سر, میں نے اسی فورم پہ اس سوال کا 2 دفعہ 3 دفعہ جواب دے دیا ہوا ہے, آپ موجود تھے, لیکن میرا خیال ہے آپ اس کا اعادہ چاہتے ہیں یا بھول گئے ہو تو دوبارہ میرے کو کلوانا چاہتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی جواب دیا تھا, آج پھر جواب دے دیتا ہوں, صرف آپ کی فرمائش کے اوپر, کہ میں اس وقت ایک سیاسی حکومت تھی اور اس پولیٹیکل حکومت کا سربراہ جو تھا وہ وردی والا تھا, ہم اس کی اپوزیشن میں تھے جنرل مشرف کی, ہم وہ اس سیاست میں ہماری اپوزیشن جو ہے بنتی تھی. قصور اس شخص کا تھا جس نے اپنے ادارے کو اپنی کانسٹیٹوئنسی بنا کے سیاست میں اس کو گھسیٹا ہوا تھا. مہتاب بھائی تو تسلی ہو گئی ہے. سر میرا نام مہتاب ہے. سر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے عمران خان صاحب بھی اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, حکومت کا کیا ارادہ ہے کہ کب تک آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ کریں؟ پہلا سوال تو یہ. دوسرا یہ ہے سر, آپ کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کب تک سبسٹینشیل قسم کے کیسز بنائیں گے اور اسٹیبلش اور صرف بنائیں گے نہیں, جیسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلی ہوتی تھی ویسے نہ بنے, کہ اسٹیبلش بھی کر سکے کہ انہوں نے واقعی کرپشن. پہلا سوال کون سا تھا؟ آرمی چیف کی اچھا فیصلہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے, مجھے جو 2 ایکسپیرینسز ہیں ان دونوں ایکسپیرینسز میں جو ہے 2013-2016 میں یہ آخری چند دنوں میں, بلکہ 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں فیصلہ ہوا تھا. ایکسرسائز جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے سٹارٹ ضرور ہو جاتی ہے, بلکہ مہینہ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈوزیئرز وغیرہ منگوائے جاتے ہیں, ان ڈوزیئرز کے اوپر کنسلٹیشن ہوتی ہے, لیکن فائنل فیصلہ جو ہے نا, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آخری 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ساری کنسلٹیشنز کے بعد جو ہے اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں اور وہ فائنلائز جو ہے 29 نومبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے. مجھے نہیں اس قطعی طور پہ اس چیز کا علم کہ جی کوئی اس سے ویریشن استفا ہونی ہے, میرے علم میں نہیں ہے. میرا خیال ہے, میں جسٹ اسپیکولیٹنگ, کہ ویریشن کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے پروسیس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ بحث جو ہے ماضی میں 75 سال میں کبھی بھی اس اپوائنٹمنٹ پہ اس طرح کی بحث جو ہے نہیں ہوئی, اور ادارے ہمارے جو ہیں, ہماری افواج جو ہیں, نیوی, ایئر فورس اور آرمی, ان کی سینکٹیٹی یا ان کا تقدس جو ہے, ان کا پروسیس جو ہے, اس کو جتنا بھی جو ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے وہ بہتر ہے, بجائے اس کا کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے. عمران خان صاحب نے آلریڈی اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے. انشاءاللہ تعالی جو بھی ادارہ ریکمینڈ کرے گا اس کی جو دائرہ ہے یا اس کا جو ایک ایمبٹ ہوگا اسی کے اندر ہے کہ فیصلہ ہوگا اور وقت آنے پہ کر لیا جائے گا. اگر اس میں کوئی ویریشن ہوگی کہ پہلے کیا جائے بعد میں کیا جائے, یا یہ جس طرح آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے. جی کیسے دیکھیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ ڈالا جائے تو مضبوط ڈالا جائے, قانون اور قاعدے کے مطابق ڈالا جائے, کہیں یہ نہ شائبہ بھی اس بات کا نہ ہو کہ ہم کوئی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں یا کوئی ہم اپنا حساب یا سکور سیٹل کر رہے ہیں. قطعی طور پہ میں آپ کو بالکل حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ قطعی طور پہ جہاں بھی اگر کوئی کمزوری ہوگی ان کے خلاف ایلیگیشن میں تو اس کا فائدہ ان کو دیا جائے گا. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اگر کوئی کمزوری ہوگی ان کے خلاف ایلیگیشنز میں, وہ ایلیگیشن کسی طرف سے بھی لگے ہوں تو اس کا فائدہ جو ہے جس پہ الزام ہوگا اس کو دیا جائے گا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیا جائے گا. جب تک 100% جو ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گلے جنا انہوں کا ہاتھ پھڑیا جائے گا, تب تک جو ہے نا ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنایا جائے گا اور جلدی ہو جائے گا کام. جی آپ کب مضبوط ہاتھ ڈالیں گے ڈالر پہ, کیونکہ ڈالر کا جو ہے وہ بے قابو ہے ابھی تک, وجہ کیا ہے اور آپ کریں گے کیا؟ شکریہ جان صاحب.
لیکن کچھ دنوں سے واپس 2-4 دنوں سے جو ہے وہ روپیہ وہ جا رہا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب IMF سے ڈیل ہو جائے گی تو اس کے بعد روپیہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور بڑھتا رہے گا. لیکن اس کے بعد جو حالیہ سیلاب آیا ہے پاکستان میں، اور جب تخمینہ آیا ہے کہ پورے کا پورا سندھ کا کاٹن کا کراپ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو $1 سے $2 بلین کی مزید کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنی ہوگی. ساتھ ساتھ یہ تخمینہ آیا ہے کہ 20% جو ہے وہ آپ کا سندھ کا شوگر کین کراپ تباہ ہو گیا ہے. آپ کی آدھی سے زیادہ پاکستان بھر کی 60% جو ہے وہ انین کی کراپ تباہ ہو گئی ہے. تو ان چیزوں پہ کیونکہ امپورٹ کرنی ضروری ہو جائے گی تو امپورٹ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو آئی تھنک کہ مارکیٹ اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ بہت سارے عناصر ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب سے یہ فلڈز کا یہ ہوا ہے، اس سے ایک پریشر آیا ہے کہ جو ہماری فیوچر ایکسپیکٹیشن امپورٹس کی ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور اوبویسلی جب آپ پاکستان بھر کے اندر ری بلڈنگ کریں گے، سندھ میں خصوصی طور پر، پھر بلوچستان میں، پھر KP اور پنجاب میں، تو آپ کو اس کے لیے بھی فارن ایکسچینج کی ضرورت پڑے گی. تو شاید اس لیے بڑھ رہی ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹروین نہیں کرتا. امپورٹ کیا ابھی تخمینہ نہیں لگا ہے، اور جب تخمینہ لگ جائے گا تو اس وقت جو ہے یہ بات ہوگی کہ پاکستان کے اندر کاٹن کی امپورٹ کی اجازت دی جائے، ڈیوٹی فری اجازت دی جائے، دیگر ممالک سے بھی دی جائے، اور اس وقت یہ بھی بات ہو جائے گی کہ ہندوستان سے دی جائے کہ نہیں دی جائے. مجھے پتا ہے کہ آلریڈی میرے پاس ایسوسیشنز آ گئی ہیں جو کہہ رہی ہیں، لیکن میرے خیال سے اس وقت یہ قبل از وقت ہوگا. وقت آنے پہ انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ میں اشور کر رہا ہوں کہ ہماری کوئی بھی ٹیکسٹائل مل جو ہے جس کے پاس ایکسپورٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں، وہ خدا نخواستہ اس لیے بند نہیں ہوگی کہ اس کو کاٹن نہیں ملے گی. دی گورنمنٹ ول پرووائڈ آل دا کاٹن دیٹ دا ٹیکسٹائل ملز نیڈ. جی جی سر، بہت شکریہ. 2 چھوٹے سے سوالات ہیں. پہلے خواجہ صاحب سے. خواجہ صاحب، آپ میرا روزانہ نبڑتے رہتے ہیں، نہ نبڑ دو. نہیں، میں تو سر ان کے سامنے زیادہ پیش ہوتا ہوں. آپ جو اب اس بات کی ہے کہ ڈس آن کیا جا رہا ہے بیان کو ان کے ساتھیوں کی طرف سے، اور بہت سے ان کے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیج پہ نظر نہیں آ رہے. یہ ذرا بات کو کر رہے ہیں. جی آپ کہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے تھے سر، وہ آج کل نظر نہیں آ رہے. ان کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ آپ کو معلومات ہیں. اور مرزا صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب مسلسل اپنے یہ تمہیں کتوں پتہ لگا کہ میری معلومات ہیں انہوں نے. مرزا صاحب یہ بتائیں کہ کل بھی عمران خان نے جو ہے IMF کا ذکر کیا ہے کہ IMF جو ہے اب اکانومی پہ یہ بات کر رہا ہے، IMF یہ بات کر رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی جو اکانومی کو ڈیٹریکٹ کرنے میں عمران خان ہے، تو آپ اسی IMF کو یوز کرتے ہوئے وہ آپ کا تنقید بھی کر رہے ہیں. خان صاحب جواب دے دیں. شاہ محمود کو کچھ جواب نہیں ہے. یہ IMF کا آپ دیں گے؟ IMF کا میں دیں. دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب سے کامران خان صاحب نے پوچھا، اور انہوں نے آگے سے کہا جی کہ مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا. جو شخص جو ہے وہ اپنے لیڈر ان کا نواز شریف صاحب بھی چنگا نام لیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بتی ٹر گئی ہے. یہ میں جاری رکھوں جی. دیکھیں، یہ ان کے لیڈر جو ہیں میاں نواز شریف بھی رہے ہوئے ہیں. ان کے لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید بھی رہی ہوئی ہیں. ان کو بھی انہوں نے ڈس اون کر دیا تھا. وقت آنے پہ اس کو بھی ڈس اون کر دیں گے. انہوں نے کہڑا کچھ آکائے گا. اور ابھی کچھ اور بھی IMF کا نہیں، میں IMF کا وزیر خزانہ جواب دیں. چلو میں یہ مجھے 1 منٹ لگے گی. میں معذرت کے ساتھ یہ جو بجلی بند ہوئی ہے، اس کا لوڈ شیڈنگ کا بھی کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. میں دونوں جواب دوں گا. میں یہ لائٹ آئے گی بھائی تو اس کے بعد جواب دے دیتا ہوں. جی IMF کا بھی آپ نے بات کی اور لوڈ شیڈنگ میں دونوں کی بات کرتا ہوں. دیکھیں، IMF کی جہاں تک بات ہے تو خان صاحب نے کووڈ کے جب آنے سے پہلے، آپ جانتے ہیں خان صاحب کے بیان جو تھے، خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا. خان صاحب نے خودکشی تو غالباً نہیں کی ہے، لیکن IMF کے پاس چلے گئے.
اس کے بعد جب آئی ایم ایف سے انہوں نے مانی سب چیزیں، اس کے بعد کووڈ کے بعد بریک آئی، اس کے بعد پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا نومبر میں پچھلے سال، اور آئی ایم ایف سے انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اب ایمنسٹی نہیں دوں گا. یہ لکھت پڑھت کے ساتھ وعدہ ہوا ہے. آئی ایم ایف سے وعدہ کیا کہ میں بجلی کے اوپر کوئی بریک نہیں دوں گا، کوئی سبسڈی نہیں دوں گا، اور آئی ایم ایف سے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم پیٹرول کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے، اور ہر مہینے 4 روپے بڑھاتے ہوئے 30 روپے لیوی لگا دیں گے ڈیزل کے اوپر، اور 30 روپے لیوی لگا دیں گے پیٹرول کے اوپر. یہ عمران خان کے لکھت پڑھت میں وعدے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے. جب فروری کے مہینے میں خان صاحب نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا تو انہوں نے یہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ توڑے، اپنے چاہنے والوں کو، دوستوں کو، اے ٹی ایمز کو انہوں نے ایمنسٹی دی. نمبر 1، اس وقت جب کہ اکانومی آلریڈی اوور ہیٹ کر رہی تھی، کوئی جواز نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ آپ اپنے دوستوں کو صرف پیسے دینا چاہ رہے ہیں، آپ نے ایمنسٹی دے دی. نمبر 2، آپ نے 5 روپے بجلی کے اوپر سبسڈی دے دی. اور نمبر 3، آپ نے گیس اور پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ آپ نے سستا کر دیا. اب پیچھے سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا رہا. ایک وقت تھا کہ 120 ارب روپیہ اپریل کے مہینے میں نقصان ہوا حکومت کو، جو وفاقی حکومت چلانے کے 3 گنا زیادہ خرچہ تھا. اب پاکستان کو دیوالیے کی نہج پہ چھوڑ کے گئے ہیں، جہاں سے شہباز شریف لے کر آیا ہے پاکستان کو. آج آپ سب نے دیکھا ہے، بلومبرگ کی رپورٹ تھی کہ پاکستان واز دا 4th لائکلیسٹ کنٹری ٹو ڈیفالٹ. یہ آپ تمام لوگوں کے پاس یہ خبر آئی ہے، یہ بلومبرگ کہہ رہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے تھے، کہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ ڈیفالٹ کا ملک جو تھا وہ پاکستان تھا، اور سری لنکا اس میں سے ڈیفالٹ ہو چکا تھا. یہ آپ سب نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہاں سے آج ہم یہاں پر لے کر آئیں کہ کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہاں سے ہم لے کر آئیں کہ اس فلڈ کے باوجود بھی پاکستان از میٹنگ ایوری سنگل انٹرنیشنل آبلیگیشن. یہ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پر جب آئے تو بجلی ریسٹور کری. خان صاحب کوئی لمبا معاہدہ نہیں کر کے گئے تھے، نہ گیس کا، نہ پیٹرول کا، نہ ڈیزل کا، کسی چیز کا نہیں کر کے گئے تھے، کوئلے کا بھی نہیں کر کے گئے تھے. اور دنیا بھر میں مہنگی ترین بجلی ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ سولر 3 سال سے کم ہو گیا تھا. انہوں نے 1 کلو واٹ سولر کا جو ہے وہ لارج اسکیل پر پلاننگ نہیں کری. کوئی سولر نہیں لے کر آئے پاکستان کے اندر. دنیا چلے گئی سولر پہ، اور یہ خان صاحب یہیں بیٹھے رہے، بس ہم کو برائیاں کرتے رہے، ہم کو گالیاں دیتے رہے. ان کی فکر یہ تھی کہ خواجہ آصف جیل گیا، شہباز شریف جیل گیا، نواز شریف جیل گیا، مفتاح بھی جیل گیا، مفتاح جیل چلا گیا، اس نے کھانا کیا کھا لیا. یہ اس کی اتنی چھوٹی ذہنیت تھی کہ یہ لکھواتے تھے کہ کھانا کیا آتا ہے ہمارے گھروں سے. یہ لکھایا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھروں سے کھانے کیا آتے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ ذہنیت کے لوگوں کو ہم نے حکومت دی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے پاکستان دیوالیے کے نیش پہ پڑ رہا تھا. ادھر سے اللہ کی مہربانی سے ہم واپس لے کے آئے. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو، میں آپ کو بتا دوں کیا ہو. لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو بجلی بنتی ہے 60 روپے یونٹ بنتا ہے. فرنس آئل کی بجلی اس وقت 60 روپے یونٹ. اگر جامشیرو کا پلانٹ چلاؤ 60 روپے ویریبل کاسٹ ہے وہ بجلی بنانے کی. جب وہ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ میں خالد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کہتا ہوں 21% پہ یہ آئے تھے. خواجہ صاحب جب لاسٹ ٹائم وزیر بنے تھے تو 21% ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس تھا. اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی فرمائی، ہم نے یہ بجلی بھی اتنی لگا دی لیکن 3% ہم نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس بھی کم کر دیا. 21 سے 18 پہ آ گئے، یہ واپس 19 پہ لے کے گئے تھے. ہم 87% بل کلیکشن پہ آئے تھے خواجہ صاحب، ہم 93% پہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ واپس 88 پہ لے کر آ گئے. یہ دونوں چیزیں انہوں نے پیچھے وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے جو ہم نے 5 سال میں کوشش کری. مجھے بتائیں پچھلے 5 سال میں ایک ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پہ کام ہوا ہے؟ کوئی ایک انہوں نے کوئی اچھا ٹرانسمیشن لگایا، پروجیکٹ لگایا؟ کوئی انہوں نے ایک جگہ ڈسٹریبیوشن بہتر کری ہے؟ کوئی ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ بل کلیکشن اچھی کری کہ فلاں فیڈر جو ہے اس پہ بل کلیکشن اچھی ہو گئی؟ کوئی ایک دکھا دیں ڈسکو ہم کو، آیس کو، فیس کو چھوڑ دیں آپ سندھ کی ڈیسکوز کو، کوئی ایک دکھا دیں ہم کو ڈسکو جہاں پہ انہوں نے بل کلیکشن اچھی کری ہو. ہر جگہ تو پیچھے چھوڑ کے گئے. 1077 ارب روپیہ پچھلے سال فائنانس منسٹری نے ان کو دیا ہے پاور سیکٹر کو. آئی ایم ایف کے حساب سے 850 ارب روپے کا صرف سرکولر ڈیٹ ہوا ہے. جو ہم نے پیسے دیے تو اس لیے کم ایڈیشن ہوئی ہے. اس کے بعد اس وقت اگر آپ چاہیں تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، ہم 60 روپے کلو واٹ کی بجلی بنائیں گے. جو 20% ایک نکالو تو 72 کی ہو گئی، اور 10% ایک نکالو تو یہ ہو گئی 80 روپے کی. 80 روپے کا یونٹ ہو جاتا ہے ایوریج پہ. تو پھر آپ کو ایف ایس سی لگ کے آئے گا لمبا لمبا. اور یہ جو ایف ایس سی لگ کر آیا ہے آپ کو اگست کے اندر، وہ جولائی کے بلوں کی وجہ سے اگست میں لگا ہے، وہ مئی میں چلے. وہ مئی کے جو یونٹس تھے اس کے اندر 9 روپے 90 پیسے یونٹ کی زیادہ کاسٹ آئی ہے. جو اپریل کے اندر بجلی جو ہے اس کا فیول یہاں پر آیا تھا، جو مارچ اپریل میں سودے ہوئے تھے، جو اپریل میں فیول آیا تھا، فرنس آئل آیا تھا، جو مئی میں چلا ہے، جس کا بل آیا. تو یہ عمران خان کے گناہ تھے، اس کا بھی ہم کو بھی اس کا بھی گناہ ہم کو مل رہا ہے. تو اب یہاں پر ایک کشمکش ہے کہ یہاں پہ زیرو لوڈ شیڈنگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ریٹ بڑھ جائیں گے. آپ اس وقت دیکھیں گے انگلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 150 سے 200 بلین ڈالرز کی
بات کر رہی ہے سبسڈی دینے کی. آپ دیکھ لیجئے کہ جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر 1 یورو پر یونٹ سے زیادہ کا، یعنی کہ 250 روپے سے زیادہ کا یونٹ ہو گیا ہے بجلی کا. تو دنیا اس وقت کمپیٹ کر رہی ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ سولر پاور کیا ہوتا، اگر انہوں نے کچھ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پہ کام کیا ہوتا، خالد صاحب اگر 93% پہ چھوڑ کے گئے تھے تو وہ 95% تک لے آتے. اگر وہ 18% پہ لے آئے تھے، 3% کم کرا تھا، وہ چلو 3 نہ کرتے، 2% کم کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا. تو یہ ہماری جو اس وقت آپ کو مہنگی بجلی لگ رہی ہے، یہی بھی پی ٹی آئی کا قصور ہے. سوری. عثمان خان صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے دوست عمران خان کے بارے میں تعلق یہ ہے کہ ان کو عوامی پذیرائی ہو جاتا ہے، کیا یہ بھی ایک خوف ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر ہاتھ نہیں ڈالا ہے کہ کہیں اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا عوامی رد عمل بہت زیادہ آئے گا؟ کیا یہ تاثر مل رہا ہے آپ کو؟ اگر حکومت ایسا کہہ رہے کہ جلدی ہاتھ ڈال دیا جائے گا تو کوئی شیئر کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی لیڈ ہے، کون سا کیس ہے جس کی آپ کو یہ میں نہیں کر سکوں گا ہینڈل جو ہے نا. ایک سوال کرنا تھا، ایک اس کا جواب ہے. سپلیمنٹری کویشچن کی بعد میں اجازت دے دیں گے. یہ عثمان صاحب دیکھیں، یہ خوف کوئی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے خوف کوئی نہیں ہے. اس کی مہربانی ہونی چاہیے، خوف اسی کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور کوئی خوف نہیں ہے. یہ اس کی آپ ذرا پولیٹیکل جو سپورٹ ہے اس کے اتار چڑھاؤ کو اسٹڈی کریں. میں آپ کی بات جو ہے تسلیم کر کے کہتا ہوں کہ جس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، مجھے ان کے بڑے اچھے سینئر لیڈر نے کہا کہ آج اگر ہم الیکشن میں جائیں، اس سے مہینہ 1.5 مہینہ قبل جو ہے عداد کی تحریک کے، تو ہمیں 16-17 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی، ہمارا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے باؤنس بیک کیا. مین اس کا کاز جو ہے مہنگائی ہے، مین اس کا کاز مہنگائی ہے. باقی جو ان کی سپورٹ جو ہے وہ تھی، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. لیکن جو میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت کہتے ہیں، جو سوئنگ ووٹ تھا وہ ان سے جدا ہو چکا ہوا تھا جو ہے. اب جو حالات جو اس طرح انفولڈ ہو رہے ہیں، آنے والے 1-2 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی، مفتاح صاحب نے جس طرح ابھی ایکسپلین کیا ہے، یہ اکنامک جو ہے، یہ اس کا جو ڈاؤن ٹرن تھا وہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے ہم مہنگائی کو اگلے 2-3 مہینے میں بہتر بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو ہمیں سیلاب کا سامنا ساری قوم کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے، اس سے بھی نپٹیں گے. لیکن یہ بات میں آپ کو بالکل 100% کہتا ہوں کہ اکنامک جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ اپ ٹرن ضرور آئے گا، اور حالات بہتر ہوں گے. لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی، بجلی کے بلوں میں بھی کمی واقع ہوگی، پیٹرول کی اس میں بھی کمی واقع ہوگی. یہ پچھلا جو ملبہ تھا وہ ہم نے تقریباً صاف کر لیا ہے. دوسرا، آپ نے کہا کہ ہم اس کو ہاتھ ڈالیں گے بغیر کسی خوف کے. ہم صرف ہاتھ ڈالنے کا، جس طرح میں نے مہتاب صاحب کے سوال کا جواب دیا ہے، یہ چیز اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہم ہاتھ ڈالیں تو مضبوط ڈالیں، اس سے یہ شائبہ نہ ہو کہ ہم کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے ہیں، تاکہ یہ کوئی شہید بننے کی کوشش نہ کرے. لاسٹ کوشچن. سارے کی وجہ سے آپ کے خیال میں کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آگے 2-4 مہینے میں مہنگائی کے اوپر فرق پڑے گا، اور کیا آپ IMF سے اس سچویشن میں یہ کوئی ایڈیشنل سپورٹ دینے کا سوچ رہے ہیں؟ جی، میں آج میں نے کہیں اور بھی بات کر رہا تھا، تو میں نے یہ بات کی کہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اکتوبر سے بجلی کے نرخوں میں کمی آئے گی. بجلی کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کمی آ جائے گی، اور کچھ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس جو کیے ہوئے تھے وہ بھی کم ہو جائیں گے. تو بجلی کی نرخیں انشاءاللہ اکتوبر سے کم ہو جائیں گی. 1 مہینہ اور جو ہے وہ ہمارے عوام کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی، لیکن بجلی کے نرخوں میں انشاءاللہ اکتوبر سے کمی آ جائے گی. اس کا مجھے قوی یقین ہے. پٹرول اور ڈیزل کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں جو فلڈز آئیں جس سے اگر ہماری مثال کے طور پہ اب کم ہو گئی ہیں کافی پیاز کی پرائسز اور ٹماٹر کی پرائسز، لیکن بہت بڑھ گئی تھی، 280 روپے تک میرے خیال سے 300 روپے تک پیاز پہنچ گئی تھی، اب شاید کافی 150 روپے کے نیچے آ گئی ہے، شاید 100 روپے تک آ رہی ہے۔ تو اب یہ حالات کے اوپر بھی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں تو مجھے بتائیں گے اس وقت میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پھر فلڈز اتنا زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے فلڈز کی، شہباز شریف صاحب کے اوپر روز اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں، یہاں پر 40 لاکھ خواتین کو ہم پیسے دیں گے، 25-25 ہزار روپے، 70 ارب روپے دیں گے، وہ بھی ہم کہیں نہ کہیں بجٹ سے لے کے آئیں گے، اس سے ہم ڈیفیسٹ نہیں بڑھنے دیں گے، یہ 70 ارب روپے اپنے وسائل سے ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ پوری قوم کے اوپر ذمہ داری آئی ہے، اگر ہمارے بھائی بہن بلوچستان میں، سندھ میں، ساؤتھ پنجاب کے 1-2 ڈسٹرکٹس میں اور کے پی میں اس وقت اگر کھلے آسمان کے تلے سو رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ کل 3 لاکھ ٹینٹس کا جو کہ 10 ارب روپے سے زیادہ ہوتے ہیں اس کا آرڈر دیا ہے NDMA نے، وہ اس کے بھی آج کل میں ان کو پیسے دوں گا۔ تو اس وقت یہ چیزیں تو ہماری پرائورٹیز ہو گئی ہیں، لیکن میں پھر جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے کہ دیکھیں کچھ بیس افیکٹ بھی ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اکتوبر سے جب بجلی سستی ہوگی تو مہنگائی میں کمی آنے کی انشاءاللہ تعالی ہم کو پوری اور وہ ہے، اور میں 2-3 دن سے انفلیشن کے اوپر پریزنٹیشن دے رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب کو بھی کچھ پلانز بتاؤں گا، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس پہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو کچھ کام کریں گے۔ لاسٹ کوشچن جی میں آپ کو IMF سے کیا IMF سے آج بھی شام کو میرے خیال سے رات کے 8 بجے میری ایک وہ ہے ویڈیو کال ہے IMF سے، تو IMF سے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیں، اس وقت خلیق بھائی ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے، ہمارا اندازہ ہے کوئی کہتا ہے کہ 10 بلین ہے، کوئی کہتا ہے 12 بلین ہے، کوئی کہتا ہے 20 بلین ہے، بہت سارے ڈفرینٹ نمبرز آ رہے ہیں، لیکن کوئی ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور ہم نے جو EAD والے ہیں وہ ورلڈ بینک کے ساتھ UN کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، ADB کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالی ایک فرم اینڈ کریڈیبل نمبر لے کر آئیں گے کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ آج شام تک انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فائنانس ڈویژن کم از کم آپ کو ریلیف کے خرچے کی ایک لسٹ دے دے گی، ہم کوشش کریں گے آج شام تک نہیں تو کل انشاءاللہ فائنانس ڈویژن ایک ریلیف کے خرچے کی پرچہ نکال دے گی۔ ریہیبلیٹیشن کا نقصان ہی نہیں پتا تو اس کو ری بلڈنگ کی کاسٹ تو بہت دور ہے۔ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز نے مجھ کو اپروچ کیا تھا کہ ہم کو کچھ، جس دن یہ ٹماٹر اور پیاز بہت بڑھ گئی تھی، کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم وہاں سے کچھ چیزیں لا سکیں۔ اسی طرح مجھے فیصل آباد سے اور ایپٹما کے دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کو کاٹن کی جو ہے وہ اجازت دیں ہندوستان سے، لیکن ابھی وہ کاٹن تو خیر پریمیچور ہے، جو یہاں تک بات ہے۔ اس کے بعد افغانستان سے کچھ مال آیا، ہم نے پوری دنیا سے ڈیوٹی کم کری ہے۔ چین، میں خوشی سے بتا رہا ہوں کہ چین اتنے بیچارے اچھے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، کہ وہ گلگت بلتستان کے راستے ہمیں کچھ ٹماٹر اور پیاز بھیج رہے ہیں۔ تو اگر یہاں مارکیٹ سنبھل گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنبھلے گی تو پھر یہ آپشن بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ آخری سوال صاحب آخری سوال ہے، صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے 15 اکتوبر کے آس پاس، تو آپ ان کو سینیٹر بنائیں گے یا نیا وزیر خزانہ دیں گے؟ کیونکہ آپ پارٹی کے پوزیشن کو یہ جو IMF کا ایشو ہے ایڈیشن فائنینسنگ کا، آپ کو کچھ جواب دے دیا، اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے آپ 3-4 دن میں آپ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آج آپ کی اسٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے کہ شام کو بات ہوگی، بات کس چیز کی ہوگی؟ پھر آپ ان سے لون مانگنے جا رہے ہیں، کس چیز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے 300 یونٹ کا انہوں نے اعلان کیا، یہ ریفر کیا ہے یا معاف کیا ہے، اس سے کلیئرٹی نہیں ہے۔ سر آپ جواب دیں۔ نہیں، میں نہیں نوکری اینو ایکسٹینشن دے لوں پھر اس بعد نہیں وہ انشاءاللہ۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے قریب ترین لوگوں سے جب ٹی وی پہ پوچھا جاتا ہے کہ عمران صاحب نے کل کیا کہا تھا اور آپ کیا کمنٹ کریں گے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں سنا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا، میری اس وقت کہیں کمٹمنٹ تھی ذاتی، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، کوئی کچھ کہتا ہے، لوگ کتراتے ہیں ان کی بیانات کے اوپر جو ہے کمنٹ کرتے۔ اور پرسوں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ان کی پارٹی کے منتخب ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا جو عمران خان صاحب نے کہا۔ بتائیں عمران خان صاحب کہ کب میرٹ کے اوپر پاکستان آرمی میں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی؟
ہماری جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہے موجودہ آرمی چیف کی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3 سال میں انہوں نے جتنی آرمی چیف کی، موجودہ آرمی چیف کی جو ہے تعریفیں کی ہیں، شاید ہی کسی اور کی تعریف کی ہو۔ ان کی جو ہے سیلاب میں یا دوسری آفات میں مدد کی، یا ان کی جو بھی، یہاں تک کہ یہ خود میٹنگ میں نہیں آتے تھے، بڑی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، جن کو آرمی چیف جو ہے وہ چیئر کرتے تھے۔ عمران خان صاحب غائب ہوتے تھے، کانفیڈنس کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جگہ پولیٹیکل میٹنگز جو تھیں یا سیکورٹی بریفنگز جو تھیں وہ آرمی چیف کے حوالے ہوتے تھے۔ آج جب اقتدار نہیں رہا ان کے پاس، تو ہر شخص میں، پوری قیادت میں جو ہے، ہماری افواج کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ آنے والی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے شکوک و شبہات ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے جو ہے اس کے لیے شکوک و شبہات جو ہے وہ میرٹ کی بھی چلیں، ان کی بات میرٹ کی نہیں لی۔ بزدار کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کی تھی، یا موجودہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو وہ میرٹ پہ انہوں نے کی ہے؟ بی آر ٹی کی جو انکوائری ہے وہ دفن کرا دی، کیا وہ میرٹ تھا؟ توشہ خانہ کے متعلق بات نہیں کرتے، کہتے ہیں ہیرے سستے ہیں، وہ میرٹ ہے؟ 180 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہاں پہ بھجوایا، ان کے لیٹر پہ صرف سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھوایا اور وہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا آپ سب کو پتا ہے۔ وہ بیریا ٹاؤن کی لائبلٹی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا پیسہ۔ وہ کیوں چلا گیا؟ سہاوے میں زمین لی گئی، اس پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، 38 اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہ میرٹ ہے؟ یا توشہ خانہ کے تحائف لے کے ان کو بیچ دینا، یا F7 میں ایک دکان کے اوپر، اور اس پیسے کو جو ہے اپنے پاس رکھ لینا، وہ میرٹ ہے؟ وہ ایک میکسم ہے قانون کا کہ آپ جب ایکوٹی کلیم کرتے ہیں یا انصاف کلیم کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ کیا اس شخص کے ہاتھ صاف ہے؟ کوئی صاف نہیں ہے اس کے ہاتھ۔ کون سی ٹرانزیکشن جو ہے انہوں نے 3.5 سال کے اندر میرٹ پہ کی ہے؟ کیا انہوں نے دوائیوں کا اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ چینی کے اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ گندم کے اسکینڈل کی میرٹ انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا کی ہے انہوں نے؟ نہیں کی۔ کسی چیز کی، کسی کرپشن کی میرٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ کیا یہ میرٹ تھا؟ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ میرٹ ہے کہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا جائے اور آپ اس کا ذمہ دار جو ہے کبھی کسی کو ٹھہرائیں، کبھی پاکستان میں کسی ادارے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، کبھی ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو ٹھہرائیں، اور 25,000 روپے مہینے کے اوپر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک مراسی بھی رکھ لیں؟ یہ میرٹ ہے؟ وہ کوئی شخص وہ بات کرے میرٹ کی جس نے دیکھیں ہیلتھ کا جو بادشاہ پاکستان میں بنا ہوا ان کا سگا کزن ہے، چاہے وہ کے پی ہو یا نیشنل ہیلتھ پالیسی ہو، یا یہاں پہ اسلام آباد میں ہو یا سندھ میں کہہ رہا ہوں میں پنجاب میں ہو، وہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے۔ کیا یہ میرٹ ہے؟ کس میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں؟ انکوائریاں کرائیں۔ ہم نے توشہ خانہ کے اوپر ریکمنڈیشن بھیج دی ہے۔ ہم نے جو ہے اس کے اوپر 180 ملین پاؤنڈ کے اوپر انکوائری کمپلیٹ کر لیا ہے، نیب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ آئیں پیش ہوں، ہم عدالتوں میں
200 पेशियां नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ की बेटी ने भुगती हैं। पर्सनली जाके अदालतों में बैठे थे। ये वीडियो पे आता है, अगर आता भी है तो वीडियो पे आता है। क्या ये मेरिट है? मिसालें जो है खुलफाए राशिदीन की देता है, रियासत मदीना की बात करता है, बातें करता है जो शिर्क के करीब हैं, बातें उन हस्तियों की बात करता है जिनका जिक्र करते हुए जो है हमारे लिए जो है वो मुतबर्रक होता है, उनका जिक्र भी मुतबर्रक होता है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, उनकी बात करता है। आज इसकी पार्टी खुद इसको डिसोन कर रही है। इसकी पार्टी की जो क्यादत है, आप देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप साहब जानते हैं, आप मीडिया वाले हजरात जो हैं हमसे बेहतर जानते हैं कि कौन कौन कल और परसों 2 दिनों में किस किस इसके लीडर ने डिसोन किया। उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं उसने क्या कहा है। वो ਤੁਹਾਡਾ लीडर बोलता पाया, कम से कम ऐ सुनो तो सही उन्होंने कहना की है। कल कमेंट ही करना पड़ जाता है, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, कमेंट करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। इसको डिफेंड कोई नहीं कर रहा है इसकी पार्टी के अंदर। तो मैं मुख्तसर, क्योंकि इन्होंने कल बयान जो है आपने उसकी तस्दीक करने की कोशिश की है या उस पर कलाबाजी लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, ये डिलिबरेटली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है कि पहले अटैक किया जाए, उसके बाद कहा जाए कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था। नवाज शरीफ की चॉइस को एंडोर्स करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, और आज कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना, इस तरह की कोई बात नहीं है। यहां पे अदारे मौजूद हैं और वो अदारे इसकी करप्शन की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात जो है ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग के केस में जो चीजें शामिल हैं उससे बहुत आगे चीजें चली गई हुई हैं, वो सारी की सारी सामने आएंगी और सारे का हिसाब होगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को कहूंगा कि वो सर थैंक यू सर। सर मैं यहाँ से जो आपकी बात की वो बिल्कुल बात मानता हूँ कि इमरान खान जो है वो मेरिट की बात कर रहे हैं, और इमरान खान फिर ये भी बता दें, और हमको ना बताएं, आप लोगों को अखबार वालों को आके जवाब दे दें, जर्नलिस्ट को जवाब दे दें कि उस्मान बुज़दार मेरिट पे थे, महमूद खान मेरिट पे थे, मुराद सईद मेरिट पे था, शहरियार क्या मेरिट थे इन लोगों के? आप पूछे ना, ये जो नाम ले रहे हैं हम, शहरियार अफरीदी साहब मेरिट पे थे। वो जो बात पे जो है रब की कसम खाता था, सनाउल्लाह को, राना सनाउल्लाह को जो है उसके हीरोइन पकड़े गए हैं, और असेंबली के अंदर कहता था कि ये मेरे ऊपर 99 नाम है, मैं इनकी कसम उठा कहता हूं कि इससे हीरोइन बरामद हुई है। आज वो क्या कोई पूछता, यही उससे पूछ ले कि क्या वो मैरिड था राना सनाउल्लाह वाला। प्लीज मैं और ये जो फराह खान साहिबा पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग करती थी, उनका भी बड़ा मेरिट है। क्या ये मेरिट पे थी? सीरियसली क्या ये मेरिट पे थे? क्या इमरान खान साहब को एजेंसी, मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं आप भी पूछिएगा इमरान खान से, क्या इमरान खान साहब को एजेंसीज ने बताया था फराह खान साहिबा का करप्शन? क्या उनको पता थी? क्या इमरान खान नहीं चाहते तो वो करप्शन कर सकती थी? क्या वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती थी? ये सवाल है सीधा कि क्या वो पैसे लेती थी ट्रांसफर पोस्टिंग के, हाँ या ना? क्या इमरान खान को पता थी, हाँ या ना? क्या इमरान खान की मर्जी के बगैर वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती थी, हाँ या ना? क्या वो मेरिट पे थी? इसी तरह फिर एक सवाल उठता है कि ये जो खावर मानेका साहब और उनके बेटे ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स करते थे, ये लोगों को, आपको पता है कि ये उनका तो शुफा था ना यार, कि ये लोग जिस मर्जी एसी और डीसी को, जब इन्होंने चाहा डीसी को इन्होंने सस्पेंड करवाया है,
एक दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर आते थे पंजाब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये इसको सस्पेंड करो। क्या ये ऑर्डर्स मेरिट पे होते थे? क्या ये जो इनकी मर्जी पे जो चीज़ें होती थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ज़मीनों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ज़मीनों के इंतकाल, ये मेरिट पे थे क्या? क्योंकि अब मेरिट पे बात निकली तो ये बात भी कर ले कि क्या इब्राहिम मानेका, खावर मानेका साहब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते थे, जो चीज़ें करते थे, जो इंतकाल करते थे ज़मीनों के, ये मेरिट पे थे या ऐसे ही थे? खान साहब ये बात करते हैं, आपको पता है सब इन्होंने एक से कई मरतबा बात करी कि BRT के अंदर, लाहौर BRT में चोरी हुई थी। 27 अरब रुपए का BRT लाहौर का बना था, 29 किलोमीटर लंबा। शहबाज शरीफ ने जो बनाया, शहबाज शरीफ ने बनाया, 29 किलोमीटर लंबा 27 अरब में बना था। खान साहब ने जो BRT पेशावर में बनाया वो 105 अरब रुपए का था। वो KP हुकूमत को कुछ लोग कहते हैं 90 का बनाया, कुछ कहते हैं 77 का बनाया, लेकिन जो भी आप नंबर पकड़ लें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो क्यों गए थे पेशावर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन रुकवाने। अगर आपको सिर्फ चोर मालूम करना हो तो इन्वेस्टिगेशन होने देते, आप क्यों गए थे? आपने क्यों नैब के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन इसको नहीं होने दी? ये एक जवाब देना खान साहब कि ये BRT में किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये बात पता चलनी चाहिए कि इसमें जुल्फी बुखारी साहब का क्या इंटरेस्ट था। ये उस्मान बुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंसेस दिए, कोई कहते हैं बेचे, लेकिन चलो मैं कहता हूं दिए। पंजाब के अंदर लाइमस्टोन कोरिंग के और सीमेंट बनाने के 16 सीमेंट के लाइसेंसेस इन्वायरमेंटली हिसाब से कभी भी नहीं हो सकता कि पंजाब के अंदर 16 सीमेंट की और बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएं और लाइमस्टोन की साथ साथ उधर माइनिंग भी, कोरिंग भी हो जाए। ये तमाम लोग कहते हैं कि 1 या 2 को छोड़ के बाकी बेचे गए थे, जिसके अंदर पैसे यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी को भी दिए गए, दीगर जगहों को दिए गए। क्या खान साहब को नहीं पता थी कि लाइसेंसेस बिक रहे हैं? अगर सबको पता थी, मैं वो लिकर लाइसेंस की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीमेंट इंडस्ट्री के लाइसेंस की बात कर रहा हूं। क्या खान साहब को ये नहीं पता थी कि लाइसेंसेस बिक रहे हैं? तो फिर मतलब बुजदार साहब को चेंज करना कौन सी मेरिट थी? ये क्या एंटी करप्शन क्रूसेड था खान साहब का? ये जो करप्शन के खिलाफ है खान साहब, तो बुजदार को रखना करप्शन के खिलाफ था। क्या खान साहब को लोगों, मैं जानता हूं उन लोगों को जिन्होंने खान साहब को कहा कि बुजदार पैसे लेता है, मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुंह पे खान साहब को कहा कि जी बुजदार पैसे पकड़ता है। खान साहब ने कहा, पूछा है, उसने कहा हाँ। तो फिर खान साहब ने बुजदार को चेंज क्यों नहीं किया? ये कौन सी एंटी करप्शन है जिसके अंदर आप बुजदार को आगे लेकर आते हैं? रावलपिंडी रिंग रोड का अलाइनमेंट क्यों चेंज किया गया? ये खान साहब जवाब देना, हमको जवाब ना दें, मुस्लिम लीग वालों को बिल्कुल जवाब ना दें, PTM वाले, कोalition वाले, पीपल्स पार्टी को जवाब ना दें। यहां पर आए, PID पर आए खान साहब, हम इंशाअल्लाह ताला इनके यहां पे वेलकम करेंगे। PID यहां बैठ के बात कर लेते हैं। आइए इधर आके बैठ के बात करिए, लोगों को बताइए। 2-3 सवाल हैं, लोगों को बताइए कि रावलपिंडी रिंग रोड का अलाइनमेंट क्यों चेंज किया गया। लोगों को बताइए कि क्या शौकत खानम के लिए आए हुए पैसे PTI के फंड्स में गए या नहीं। ये लोगों को बताएं कि PTI के आए हुए पैसे जो है वो आपके पर्सनल यूज में आए कि नहीं। ये लोगों को बताएं कि क्या लंदन में चैरिटी के पैसे जमा करे हुए जो थे वो यहाँ पर पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करे गए कि नहीं। ये लोगों को बताएं कि 180 या 190 मिलियन पाउंड किसी को आपने वापस किए हैं कि नहीं, और अगर किए हैं तो किस तकाजे के तहत किए। क्या आपने जमीनें ली हैं कि नहीं है। एक यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बनाया, यूनिवर्सिटी के 3 ट्रस्टीज कौन है? खान साहब, उनकी बेगम और फराह गुज्जर साहब। अब फराह गुज्जर साहब बहुत काबिल होंगी, लेकिन वाइस चांसलर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।